اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے خیر و عافیت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ہم نے سورہ الاحزاب مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ سبا کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا اس سے نکلتا ہے، نیز جو کچھ آسمان سے اترتا اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم، وہ تم پر آ کے رہے گی۔ اس پروردگار کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے، اس سے آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ بھر چیز بھی چھپی نہیں رہ سکتی، اور ذرہ سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور عزت و اکرام کی روزی ہوگی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے یعنی تردید کرنے پر زور لگایا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار سے نازل ہوا وہ حق ہے، اور اس اللہ کی راہ دکھاتا ہے جو غالب اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کیا ہم تمہیں ایسے آدمی نہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو از سر نو پیدا کیے جاؤ گے؟ معلوم نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ یہ بات نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے سے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں۔ بلا شبہ اس بات میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے۔ اب یہاں پر یہ سورہ سبا شروع ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا سے ہو رہی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے۔ آخرت کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اس دنیا میں اگر انسان کے کارناموں کی تعریف کی جائے تو وہ بالآخر اللہ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ انسان کو ہر طرح کی قوت، صلاحیت اور استعداد عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، یعنی فی الآخرہ کا لفظ یہاں پر بالآخرہ کا معنی دے رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں تو کچھ اسباب ظاہر ہیں جو سب کو دکھائی دیتے ہیں یا محسوس ہوتے ہیں، لیکن کچھ اسباب ایسے بھی ہیں جن پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ آخرت میں ایسے سب پردے اور حجابات اٹھ جائیں گے اور ہر ایک کو یہ نظر آئے گا کہ قابل تعریف ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ پھر اس کے بعد زمین میں داخل ہونے والی، زمین سے نکلنے والی، زمین پر اترنے والی اور زمین سے چڑھنے والی اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ ہر قسم کی نباتات، بارش، جانور، مردہ اجسام، حشرات الارض، ہر چیز جو زمین سے نکلتی ہے سب کی سب اللہ ہی کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کر رہی ہیں، اور سب کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ اور بارش اللہ کی رحمت و برکت، وحی الہی، فرشتے وغیرہ، اور جو کچھ بھی آسمانوں کی طرف چڑھنے والی چیزیں ہیں، مثلا دعا، فرشتے، انسانوں کے اعمال وغیرہ، ان سب انواع اور ان کی جزیات، سب کچھ کے متعلق اللہ کو ہر قسم کا علم حاصل ہے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ انسانوں کی بدعمالیوں پر انہیں اللہ فوراً سزا نہیں دے دیتا، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اور جو سنبھل جائے تو پھر اس کی سابقہ تمام لغزشیں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت علم الغیب کے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیب ہے، یعنی غیب کا سب جاننے والا ہے، اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی خفیہ اعلانیہ غرض ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہی نہیں، بلکہ کائنات میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا پیش آنے والا واقعہ یا حادثہ اس کے پاس پہلے سے لکھا ہوا موجود ہے۔ پھر جب ایسی ذات قیامت کے واقع ہونے کی خبر دے رہی ہے تو پھر اس میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ پھر آگے مزید قیامت اور آخرت کی زندگی پر عقلی دلائل پیش کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور بتایا کہ اس دنیا میں بے شمار ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے ایمان لا کر راہ حق میں بے شمار جانی اور مالی قربانیاں دیں، اور تمام عمر فقر و فاقہ، پریشانیوں اور کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم سہنے میں گزار دی۔ کیا یہ انصاف کا تقاضا نہیں کہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دی جائے اور دکھوں کے بدلے انہیں انعامات سے نوازا جائے؟ لہٰذا اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ اللہ انسانوں کو ایک دوسری زندگی عطا فرمائے جس میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے۔ یہ آخرت پر عقلی دلیل پیش کی گئی۔ پھر آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے اور ایسی سازشوں اور کوششوں میں اپنی ساری زندگی گزار دی کہ کہیں اسلام کو غلبہ اور سربلندی حاصل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عقیدہ آخرت کا مذاق اڑایا ہے، اور وہ اللہ کی گرفت سے کبھی بچ نہیں سکتے، اور انہیں ان کے ناپاک ارادوں کے عوض عذاب بھی اسی قسم کا ہی دیا جائے گا۔ پھر آگے اہل ایمان کا ذکر کیا گیا جن کو علم عطا کیا گیا تھا، اور پھر ان آیات میں ایمانداروں کے لیے رزق کریم اور مغفرت دونوں کا ذکر فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصائب و مشکلات اور فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والے مومنوں کو بلاخر عزت کی روزی بھی ملے گی اور مغفرت بھی ہوگی، اور جن ایمانداروں کو ابتلا اور آزمائشوں کا دور دیکھنا ہی نہیں پڑا ان کی بھی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اسی طرح جن کافروں کا جرم صرف کفر تک ہی محدود رہا اور انہوں نے مخالفانہ اور غیر اخلاقی سرگرمیوں اور سازشوں میں حصہ نہیں لیا، انہیں صرف جہنم کا عذاب ہوگا جو ناپاک قسم کا اور ذلیل و خوار کرنے والا نہ ہوگا۔ یعنی کافروں کی سزاؤں میں بھی فرق ہوگا، جو وہ دنیا میں جس قسم کے طریقہ کار اپناتے رہے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں اسی طریقہ کار کو اپنائے گا۔ اور پھر مزید ان آیات میں اہل علم یعنی اہل ایمان لوگوں کی خصوصیات اور اوصاف بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اہل علم و دانش لوگ اللہ کی آیات، عقیدہ آخرت، انسانوں کی دوبارہ زندگی، اللہ کے حضور جواب دہی کا تصور اور اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملنے پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جیسے وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کفار اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے سے ضدی، ہٹ درم اور جاہل قسم کے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر سکتے ہیں، مگر اہل علم ان کے فریب میں نہیں آ سکتے۔ اور اہل علم کے مزید وصف بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں پہ بتایا کہ وہ لوگ ان چیزوں پر، اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور اس کائنات کا انتظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی زمین و آسمان انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس کی حدود سے وہ باہر نہیں جا سکتے۔ زمین کا مالک اللہ ہے، اور زمین کو حکم دے کر انہیں پکڑ لے یا انہیں جذب کر لے تو زمین کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے۔ آسمان سے بھی وہ ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے اور زمین کے نیچے سے بھی۔ پھر آخر یہ کس بربوتے پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں یعنی کافروں سے سوال کیا ہے۔ اور پھر آگے نظام کائنات کا ذکر کیا گیا کہ نظام کائنات میں صرف ایک نشانی نہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، مگر یہ نشانیاں ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے اس عقل و حرد رکھنے والے، عقل و انصاف اور سوچ سمجھ سے کام لے کر اس کائنات کے خالق کی طرف جھکنے اور رجوع کرنے والے شخص کے لیے ہیں۔ آیت 10 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بزرگی عطا کی تھی اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح میں ہم آہنگ ہو جاؤ، اور پرندوں کو بھی یہ حکم دیا تھا، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور اسے کہا کہ کھلی ڈھلی زرہیں بناؤ اور اندازہ کے مطابق اس کی کڑیاں جوڑو، اور اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو بلا شبہ میں اسے خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا،
پہلے پہر اس کا چلنا 1 ماہ کی مسافت ہوتا تھا اور پچھلے پہر چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت ہوتا تھا۔ نیز ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اور بعض جن بھی اس کے مسخر کر دیے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے اگر کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہی کچھ وہ جن ان کے لیے بناتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوض جنہیں بڑی لگن اور دیگیں ایک جگہ جمی رہنے والی۔ اے آل داؤد، شکر کے طور پر عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کی سوا کسی چیز نے سلیمان کی موت کا پتہ نہ دیا جو ان کے عصا کو کھائے جا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو ایسے ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ اب یہاں پر آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی اور پہاڑوں اور پرندوں کی آپ سے ہم آہنگی کا ہم سورہ الانبیاء میں بھی بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ مزید یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہونا اور آپ کے لوہے کی زرہیں بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اور یہ بھی سورہ انبیاء میں ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے نیک اعمال میں سے ایک قابل ذکر نیک عمل یہ بھی تھا کہ آپ بادشاہ اور نبی ہونے کے باوجود اپنے ذاتی اخراجات کا بار بھی بیت المال پر ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ زرہیں بنا کر ان کی آمدنی سے بسر اوقات کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں جسے وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زرہ بنا کر کھایا کرتے تھے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تانبا پگھلانے کا فن عطا کیا تھا، اور تفاسیر میں اس کی دو توجیحات بتائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے عہد حکومت میں یمن میں تانبے کا ایک پگھلا ہوا چشمہ نکل آیا تھا، اور دوسری یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد داؤد علیہ السلام کو لوہا پگھلانے کا فن عطا فرمایا تھا اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے، اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تانبا پگھلانے کا فن عطا فرمایا تھا۔ آپ وسیع پیمانے پر تانبا پگھلاتے، پھر اس کو سانچوں میں ڈھال کر آپ کے حکم کے تابع جو جنات تھے وہ ان کو پھر بڑے بڑے برتن اور دیگیں وغیرہ تیار فرماتے تھے جن میں ایک لشکر کا کھانا پکتا اور کھلایا جاتا۔ یہ تو سرکاری ضروریات تھیں۔ علاوہ ازیں آپ تانبے کی اشیاء عام لوگوں کی ضروریات کے لیے بھی بنایا کرتے تھے۔ پھر آگے آیتوں میں بتایا گیا کہ جنوں کا آپ کے لیے مزدوروں کی طرح کام کرنا اللہ تعالیٰ نے حکم لگا دیا تھا۔ یہ جن مزدوروں، کلیوں اور خدمت گاروں کی طرح آپ کے کام کرتے اور آپ کے حکم پر چلتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سیدنا سلیمان کا تابع بنا رکھا تھا اور وہ آپ کی اطاعت پر مجبور تھے۔ اگر وہ ذرا بھی سرکشی کرتے تو آگ میں جھونک دیے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان جنوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا۔ جو کوئی جن سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرتا، یہ فرشتہ اس کو کوڑا مار کر جلا دیتا تھا۔ یہ جنات سیدنا سلیمان علیہ السلام کے آرڈر کے مطابق بڑے بڑے محل، مساجد، قلعے، مختلف مسجدوں کے ماڈل یا سینریوں کے ماڈل، بڑے بڑے محلات اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بڑی بوجھل اور ناقابل حمل و نقل ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھیں، اور ان میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ پھر آیتوں میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آل داؤد، شکر کے طور پر اپنے اعمال نیک کرو، یعنی ایسے عمل کرو جو شکر گزار بندے کیا کرتے ہیں۔ شکر گزار بندے ایک تو وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا ہر ایک کے سامنے برملا اعتراف کرتے ہیں، پھر وہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور جو چیز تھوڑی ہو اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، یعنی اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میرے ہاں تمہاری قدر و منزلت بھی بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس حکم کے بعد داؤد علیہ السلام نے دن اور رات کے پورے اوقات اپنے گھر والوں پر تقسیم کر رکھے تھے، اور کوئی وقت ایسا نہ ہوتا تھا جب کہ آپ کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ کی عبادت میں مصروف نہ رہتا ہو۔ سبحان اللہ۔
پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ جس وقت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس وقت آپ نے جنوں کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس وقت تعمیر کا ابھی خاصا کام باقی تھا۔ آپ نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور پوری طرح مکمل کام سمجھا دیا تھا۔ پھر اپنے عبادت خانے میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ آپ کا یہ عبادت خانہ ایسا تھا جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں اور باہر سے دیکھنے والا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عبادت میں مصروف دیکھ سکتا تھا۔ آپ عبادت میں کھڑے ہوئے تو اسی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی اور آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہی رہے۔ جن اور بعض دوسرے لوگ آپ کو کبھی کبھار عبادت میں مصروف دیکھ جاتے تھے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ 4 ماہ بعد ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی اور ادھر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی جس کے سہارے آپ کی میت کھڑی تھی۔ لاٹھی کو اندر ہی اندر دیمک نے چاٹ کر ختم کر دیا تھا۔ لاٹھی ٹوٹی پھوٹی تو آپ کی میت گر پڑی۔ تب لوگوں کو اور تعمیر پر متعین جنوں کو معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان تو بہت عرصہ پہلے کے فوت ہو چکے ہیں۔ اس وقت جنوں کو سخت افسوس ہوا کہ وہ اتنا عرصہ مفت میں محنت مشقت جھیلتے رہے۔ اس وقت جنوں کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ وہ غیب جانتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ جن غیب جانتے ہیں، اور اپنے اسی اعتقاد کی بنا پر جنوں کی تسخیر کے لیے طرح طرح کے چلے کاٹتے اور پاپڑ بیلتے تھے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہے اس کے لیے کیسے کیسے اسباب مہیا کر دیتا ہے، یہ ایک انسان تو کیا جنات اور شیاطین کی بھی عقل سے باہر ہے بات۔ آیت 15 لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ۔ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ہی ایک نشانی موجود تھی۔ اس مسکن کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے اور معاف فرمانے والا پروردگار ہے۔ مگر ان لوگوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بد مزہ تھے، اور ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے، کچھ جھاؤ کے اور تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی بستی اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی کھلے راستہ پر کئی بستیاں آباد کر دی تھیں، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں کہ ان میں رات دن بلا خوف و خطر امن سے سفر کرو۔ مگر وہ کہنے لگے اے پروردگار ہمارے سفر کی مسافتیں دور دور کر دے، اور یہ کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ہم نے انہیں افسانے بنا دیا اور تتر بتر کر ڈالا۔ اس سے یقیناً ہر صابر و شاکر کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق ابلیس نے اپنا گمان درست پایا، چنانچہ مومنوں کے گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کی، حالانکہ ابلیس کا ان پر کوئی زور نہیں تھا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا الہ سمجھ رہے ہو انہیں پکار کر دیکھ لو، وہ تو آسمانوں اور زمین کے موجودات میں ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ ہی ان موجودات میں ان کی کچھ شرکت ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اس کے ہاں صرف اس کی سفارش فائدہ دے سکتی ہے جس کے لیے وہ خود اجازت دے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور ہم نے اور تم میں سے ایک فریق ہی ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ ہم اگر جرم کریں تو اس کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ہم سے باز پرس نہیں ہوگی۔ آپ کہیے کہ اللہ ہم سب کو اکٹھا کر لے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے گا، اور وہی فیصلے کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
آپ ان سے کہیے مجھے وہ ہستیاں دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس سے ملا دیا ہے۔ وہ ہرگز نہ بتا سکیں گے، بلکہ اللہ ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ آپ انہیں کہیے کہ تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، تم اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہ سکو گے اور نہ آگے جا سکو گے۔ اب یہاں پر آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے حالات و واقعات بتائے ہیں۔ قوم سبا کا علاقہ عرب کا جنوب مغربی علاقہ تھا، اور یہی علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے، بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے۔ انہی میں سے 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ اس قوم کے عروج و زوال کا زمانہ 13 صدیوں پر محیط ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اسی قوم کا طوطی بولتا تھا، اور روم اور یونان کی تہذیبیں ان کے سامنے ہیچ تھیں۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی۔ ان لوگوں کا آبپاشی کا نظام نہایت عمدہ تھا۔ اس علاقے کے 2 طرف پہاڑی سلسلے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں نے بارش کا پانی روکنے اور ذخیرہ رکھنے کے لیے بند بنا رکھے تھے۔ ان کا دارالخلافہ مآرب تھا، اور سب سے اعلیٰ اور بڑا عظیم الشان بند بھی اسی جگہ تعمیر کیا گیا تھا، جو سد مآرب کے نام سے معروف تھا۔ ان کے علاقے کے دونوں طرف پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میلوں میں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا، اور انسان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں۔ پھر قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور زرعی نظام کے متعلق آیات میں بتایا گیا، اور بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ کچھ اتنا زرخیز نہیں تھا، مگر ان لوگوں کے نظام آبپاشی کی عمدگی کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ جنت نظیر بن گیا تھا، جس میں انواع و اقسام کے پھلوں کے درخت بھی تھے، جن کی خوشبو سے یہ پوری سرزمین معطر بن گئی تھی، اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی۔ اندرون ملک بخورات، دارچینی اور کھجور کے نہایت بلند و بالا درختوں کے جنگل تھے، اور ان سے میٹھی میٹھی خوشبو تمام فضا کو خوشبودار بنا دیتی تھی، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی علاقہ کو اللہ تعالیٰ نے بلدتن طیبتن کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، یعنی سرسبزی اور زرخیزی، فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا، موسم اور آب و ہوا میں اعتدال، رزق کی فراوانی اور سامان عیش و عشرت کی بہتات، یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھیں۔ معارب کے ایک پہاڑی علاقہ میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات واقع تھے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ پھر جب یہ قوم اپنی خوشحالی میں ہی مست ہو کر رہ گئی اور دنیا کے مال و دولت اور اس کے دل فریبیوں میں غرق ہو کر اپنی حقیقی خدا کو یکسر بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء مبعوث فرمائے۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کی طرف 13 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن ہر بد مست قوم کی طرح انہوں نے بھی انہیں یہی سمجھا کہ ان کی اپنی معاشی ترقی اور زرعی ترقی کا اصل سبب تو ہمارا اپنا نظام آبپاشی یا ہماری اپنی ذہانت اور محنت ہے، یعنی انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم لوگ اس چیزوں کو ڈیزرو کرتے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کیا دخل ہے؟ تو انہوں نے پھر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن انہوں نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا، تو بالآخر پھر ان پر اللہ کی گرفت کا وقت آ گیا۔ ان کا سب سے بڑا اور عالی شان بند جو ڈیم انہوں نے معارب بنایا تھا، جس میں بہت سے لوہے کے دروازے لگے ہوئے تھے جنہیں باوقت ضرورت اٹھا لیا جاتا اور پانی چھوڑ دیا جاتا، ان دروازوں کا دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ جس طرح چاہتے پانی کا رخ موڑ لیتے تھے اور نہروں کے ذریعے قابل کاشت زمین کو سیراب کر لیتے تھے۔ اسی بند میں نیچے رہنے پڑنے شروع ہو گئے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش برسا دی اور پانی اس قدر وافر مقدار میں آج جمع ہوا جس نے اس بند کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس کے پانی میں اتنی فراوانی اور بہاؤ میں اتنی شدت تھی جس سے باقی بند بھی از خود ٹوٹتے چلے گئے، اور یہ سارا قابل کاشت علاقہ زیر آب آ گیا، جس سے فصلیں اور کھیتیاں سب کچھ گل سڑ کر تباہ ہو گئیں۔
پھر جب کچھ مدت بعد زمین خشک ہوئی تو پورے آبپاشی کے نظام کی تباہی کے باعث اس سرزمین میں کوئی چیز بھی بارآور نہ ہو سکتی تھی۔ اب وہی سرزمین جو سونا اگلا کرتی تھی، اس پر جھاڑ جھنکار، خاردار پودے، تھوہر کے درخت اور اسی قبیل کی دوسری چیزیں از خود پیدا ہو گئیں، جنہیں اکھاڑے بغیر نئی فصل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ خاصا محنت طلب کام تھا۔ آج آ کے اگر کوئی کھانے کی چیز وہاں اگی تو وہ چند بیڑیوں کے درخت تھے جن سے وہ کسی حد تک اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ یہ تھا ان کی زرعی ترقی کا حشر جس پر وہ اس قدر پھولے ہوئے تھے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ یہ سزا کچھ قوم سبا سے ہی مختص نہ تھی، بلکہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے محسن حقیقی کو بھول جاتی ہے اور اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے سرتابی کی راہ اختیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ اس قوم کو ایسے ہی انجام سے دوچار کر دیتا ہے۔ قوم سبا کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری بڑی وجہ ان کا تجارتی نظام تھا۔ ان کے تجارتی قافلے اپنے علاقہ یعنی موجودہ یمن سے لے کر شام تک جاتے تھے، اور یہ شام ہی کی سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ایسی سرزمین جسے ہم نے برکت دے رکھی ہے کہ الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان دنوں یہ 4 ماہ کا سفر تھا، اور اس تجارتی شاہراہ کو اللہ تعالیٰ نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی تجارتی شاہراہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی شاہراہ اس لحاظ سے تھی کہ برلبے سڑک اور نزدیک نزدیک آبادیاں موجود تھیں جہاں مسافروں کو کھانا پانی مل سکتا تھا۔ ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگ جاتی تھی۔ اس شاہراہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، اور آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہی ہوتی تھی۔ پھر چونکہ اس شاہراہ پر بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اس لیے لوٹ مار کا بھی اس پر اتنا خطرہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ عرب کے دوسرے علاقوں میں تھا۔ اس لحاظ سے ان کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی نسبت بہت آسان بھی تھا اور پرامن بھی۔ جب قوم سبا کی زرعی معیشت تباہ ہو گئی سیلاب کے ساتھ، تو یہی چیز ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی۔ جب اپنے مال کی پیداوار ہی ختم ہو جائے تو پھر تجارت کیسی؟ اگر بیرون ملک کی چیزیں ہی خریدی جائیں اور بیرون ملک ہی بیچی جائیں تو ان سے آخر کتنا منافع ہو سکتا ہے؟ اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کثیر آبادیاں جو اس شاہراہ کے کنارے آباد تھیں وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف چلی گئیں، کیونکہ ان کی معیشت کا انحصار بھی زیادہ تر انہی تجارتی قافلوں کی اشیاء خوردنی کی خرید و فروخت پر تھا۔ اس طرح سبا کی تمام نو آبادیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے میں ہر صابر و شاکر کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور شکر 2 لفظ یہاں پہ استعمال کیے ہیں، اور یہ ایک مومن کی پوری طرز زندگی پر محیط ہیں، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اسے اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو وہ شکر بجا لاتا ہے، اور زندگی بھر اس کا یہی معمول ہوتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اسے صبر و استقامت سے برداشت کرتا ہے، اور آئندہ کے لیے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے، اور ہر مومن خوب سمجھ سکتا ہے کہ قوم سبا کے عروج کے اصل اسباب کیا تھے اور ان کی بربادی اور ہلاکت کا اصل سبب کیا چیز تھی۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اس کا کسی مومن پر کوئی مکمل اختیار نہیں ہوتا۔ ابلیس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ وہ زبردستی لوگوں کو اللہ کی راہ سے اپنی راہ پر ڈال دے۔ وہ صرف یہی اختیار رکھتا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے سب سے زیادہ مؤثر 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انسان کو شرک کی نئی سے نئی راہیں خوبصورت انداز میں پیش کر دیتا ہے، دوسرے اسے عقیدہ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے، یا عقیدہ آخرت میں اسے جزوی عقائد شامل کر دیتا ہے کہ آخرت کا عقیدہ بالکل اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اور عقیدہ آخرت کا صحیح مفہوم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ پر قائم رکھ سکتا ہے۔ اور شیطان کا تیسرا وار اس کے لباس پر ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو عریانی، بے حیائی اور فحاشی کی راہیں خوبصورت انداز میں سجھاتا رہتا ہے۔
اور آگے آیتوں میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے ابلیس کو کس حد تک لوگوں کو گمراہ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، اور وہ یہ خوب جانتا ہے کہ ابلیس صرف ان لوگوں کو ہی گمراہ کر سکتا ہے جو پہلے سے ہی شیطان کے اشارے کے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں وہ اس کے چکمے میں نہیں آتے، اور کبھی آ بھی جائیں تو انہیں جلد ہی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ فوراً پھر اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ پھر آگے مزید آیتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ ان کفار مکہ سے کہہ دیں کہ میرا پروردگار وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، جو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اسے وہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے شاکر بندے تھے، تو اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور قوم سبا نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں صفحۂ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو ان میں سے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ اگر تمہیں کچھ شک ہے تو انہیں پکار کے دیکھ لو کہ کیا وہ آرے وقت میں کسی کام آ سکتے ہیں۔ یعنی آگے ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں جو کہ کفار مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کیے۔ پھر آگے سفارش کا ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے ہاں کن کی سفارش قبول ہوگی۔ اکثر مشرکوں کا اپنے معبودوں کے متعلق یہ عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بڑے خدا یعنی اللہ کے ہاں اس کی سفارش کرتے ہیں، اگرچہ کام بنانے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہ معبود یا بزرگ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہمارا کام اللہ سے کروانے کا سبب ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سفارش کے متعلق بھی یہاں آیات میں اپنا ضابطہ بیان فرما دیا ہے، اور یہ ضابطہ پہلے بھی قرآن میں متعدد بار بتایا جا چکا ہے۔ مختصراً یہ آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں سفارش وہی شخص کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ یہ کیا معلوم کہ جسے تم نے سفارشی سمجھ رکھا ہے اسے اجازت بھی ملتی ہے یا نہیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ اس شخص کے حق میں سفارش کی جا سکے گی جس کے متعلق اللہ چاہے، اور تمہیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں اللہ کی طرف سے سفارش کی اجازت کسی کو ملتی بھی ہے یا نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ صرف اس گناہ کی مغفرت کی سفارش کی جا سکتی ہے جس کے متعلق اللہ چاہے۔ یہ قید سفارش کے تصور کو اور بھی محدود بنا دیتی ہے۔ پھر تم کس خیال میں ان معبودوں یا بزرگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ بر وقت اپنی فکر خود کر لو اور کسی کی سفارش پر تکیہ نہ کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی جلال اور دہشت کا ذکر کیا گیا کہ تم اللہ کے ہاں سفارش کی بات کرتے ہو جس کی جلالت اور عظمت شان کا یہ حال ہے کہ جب اس کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو اس کے پاس رہنے والے مقرب فرشتے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث سے بھی واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے لیے از راہ عاجزی اپنے پر مارتے ہیں، اور ایسی آواز آتی ہے جیسے کسی زنجیر کو صاف پتھر پر کھینچنے سے آتی ہے۔ پھر جب انہیں ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے تمہارے پروردگار نے کیا کہا؟ دوسرا کہتا ہے کہ جو کہا درست کہا، اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شیطان زمین اور آسمان کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں تاکہ آسمانی خبریں چرا سکیں۔ پھر بھلا ایسے جاہ و جلال والے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی کیا یہ جرت ہو سکتی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ اور تم لوگ کس قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو؟ اور پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 بہت ہی پیاری نازل فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، مگر کچھ لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے افضل الانبیاء بھی قرار دیا ہے اور خاتم النبیین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں جانتے کہ پیغمبری کیا چیز ہے اور کس قدر عرفہ و اعلیٰ مقام ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر بلند مقام پر فائز کیا ہے، اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی کس عظیم نعمت کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کا انکار کر کے انہیں کس قدر برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا کہ وہ آپ سے بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا، تو یہ تو آپ ان کو بتائیے کہ اللہ کو ہی صرف معلوم ہے کہ ابھی اس نے کتنے انسان اور پیدا کرنے ہیں جن کا اسی دنیا اور اسی نظام کائنات کے تحت
امتحان لیا جانے والا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے پہلے سے طے شدہ اسکیم کے مطابق ہو رہا ہے اور ہو کے رہے گا۔ تمہارے جلدی کرنے، طلب کرنے یا جلدی مچانے اور بار بار پوچھنے سے وہ وقت سے پہلے نہیں آ سکتا۔ ہاں، جب اس کا وقت آ جائے گا تو پھر اس میں تاخیر ناممکن ہے۔ لہٰذا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو بہتر سے بہتر کام تم اپنے لیے کر سکتے ہو کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو بہتر بنانے اور ہم سب کو اس وقت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو ہمت اور حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر بھی کر سکیں اور اس کے لیے بہترین تیاری بھی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔